السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں آپ کو پیارا اسلام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ صدقوں زکوٰۃ سے تحفظ۔ صدقوں اور زکوٰۃ سے تحفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال، دنیا کی محبت کم سے کم کر کے ایثار، قربانی، احسان، ہمدردی، غمخواری، انکساری، اخوت اور کی آبیاری کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہ اور رنج و غم سے معاف کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں چند احادیث قابل ذکر ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ ہے جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو اور تمنگری کی فہم بھی ہو۔ لہذا اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب دم حلق میں آ جائے اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، دو ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس شخص پر جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ علم پھیلانے کے حوالے سے جو شخص دینی علوم کی اسناد یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں نہیں رکھتا، وہ مایوس ہونے کے بجائے جو بھی صلاحیت رکھتا ہو یا کوئی سا بھی ہنر جانتا ہو، اسی سے دوسروں کو فیض یاب کر کے صدقہ کی فضیلت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔